براہ راست یہ چلتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے. اس سلسلے میں ہم پنجاب پولیس سے اور رینجرز، اسلام آباد پولیس، ایف سی سارے مل کے اس کے اوپر ہم ارینجمنٹ آلریڈی ہم نے شروع کر دیا. ان لوگوں کو صرف ایک چیز، احتجاج کو کوئی نہیں روکتا. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ اپنے جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں احتجاج کریں. ابھی عدالت میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کسی کو احتجاج کو تو نہیں روکا، لیکن اسلام آباد آ کے احتجاج کرنا، اور وہ بھی ان دنوں میں احتجاج کرنا جن دنوں میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی ملک کے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہے یا 2-3 امپورٹنٹ دن ہے، ان دنوں میں احتجاج کرنا، فیصلہ عوام کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں. باقی ہم لوگ پوری ٹیم جو ہے وہ اپنی ارینجمنٹ کرے گی پوری. باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سر یہ بتا دیں کہ وزیر دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پانی پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں. کیا حکومت مذاکرات میں شامل ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے. میں ذاتی طور پہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ، چاہے آپ ایک پارٹی نہیں، اگر کسی اور کے بھی ایشو ہے، کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے. کوئی صورت نہیں. موبائل سروس کے حوالے سے بتائیے گا، موبائل سروس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس دفعہ بھی اس احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے موبائل سروس بند کی جائے گی؟ تقریباً کل رات تک فیصلہ ہوگا فائنل جو بھی. اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے جب بھی آپ نے بتایا کہ تب بھی ایک ایس سی او کانفرنس ہو رہی تھی اور یہاں پر احتجاج ہوا. آج دوبارہ سے ایک ظاہر اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے، پھر بھی احتجاج ہو رہا ہے. سر ٹائمنگ کا جو بتائیے، یہ ٹائمنگ اس میں کتنی ہوتی، پہلی چیز. دوسرا یہ بتائیے آپ کی بھی بات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے، سر کیا بات ہوئی ہے مذاکرات؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے سے، آئی جی کے پی کے سے، چیف سیکرٹری کے پی کے سے ہمارا روز کا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ، دہشت گردی. آپ کا پچھلا ہفتہ ہمارے لیے بڑا ہی افسوسناک تھا، بیکاز روز کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے. ابھی 38 کے قریب ایمرجنسی میں 38 لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کو کوئی نہ کہیں پہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے. ابھی کے پی کے گورنمنٹ سے ہمیں 15 پلاٹون کی ایف سی این کی ریکویسٹ آئی ہے. تو کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے رابطہ رہتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں. وہ ہمارا صوبہ ہے، ہمارا ملک ہے، اور ہمیں جہاں پہ جو ان کو ہیلپ کر سکتے. آپ نے بھی عدالت کے سامنے تسلیم بھی کیا کہ 300 کے قریب جو ہیں افغان شہری جو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم تھے وہ اسلام آباد سے گرفتار کیے گئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ بارڈر سے داخل کیسے ہوئے اور پھر اسلام آباد اتنی آسانی سے کیسے یہ پہنچ گئے؟ افغان شہری آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے، اور اگلے دنوں میں آپ کو چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد میڈیا ٹاک کر کے آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ ہم اسلام آباد کے حوالے سے کیا لائے عمل رکھ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو افغانس. ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن فائنل فیصلہ یہ لوگ اگلے چند دن میں کریں گے. جہاں تک بات کے زیادہ لوگ تھے جو اریسٹ ہوئے، افغان نکلتے تھے، ہر 100 میں سے تقریباً 20-25 بندہ افغان نکلتا تھا، اور وہ ہم نے میڈیا کے سامنے بھی لائے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستانی کا تو پروٹیسٹ ہمیں سمجھ آتا ہے، افغان نکل کے آ کے پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سر یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس کے بعد اب کوئی مذاکرات آگے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جمعرات آخری ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ہم مذاکرات کر کب رہے ہیں؟ موبائل پیچھے ڈیڈ لائن تو اس کی ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے یا کوئی بات ہو. ہم مذاکرات جب کریں پھر بات ہوگی. احتجاج 24 کو ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں آئے دن جو ٹریفک پلان اتنا ناکام ہے کہ ہر جگہ روڈ بند ہوتے ہیں. آپ ایف ایس سی کی بات کریں، آپ جو ہے جناب کی بات کریں، ہر طرف روڈ بند. تو کیا ایسا پلان نہیں دیا جا سکتا کہ جو شہری ہیں شام کے اوقات میں گھروں کو آسانی سے جا سکے؟ 2 گھنٹے روڈ پہ ذلیل آپ کو 3-4 مہینے میں اسلام آباد کی ٹریفک میں بڑا بہتری نظر آئے گی. جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں 3-4 مہینے میں ختم ہو جائیں، بہت ساری بہتری آ گئی. ایون فیض آباد چوک پہ آپ کا برج چھوٹا ہے، اس پہ بھی پرابلم آئی ہوئی ہے. تو ہم تقریباً جو بڑے پوائنٹس ہیں ان کو پہلے اسٹیج پہ ٹھیک کرنے لگے ہیں. کیسے نپٹے گی؟ آپ نے کہا مذاکرات نہیں ہو رہے، اگر نہیں ہو رہے تو خان صاحب نے ابھی اڈیالہ میں گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کو کہا ہے کہ علی امین اور بیرسٹر کو کہا گیا کہ تھوڑا آگے کر لیں وقت احتجاج کا. تو کس نے پھر انہیں کہا ہے؟ میں آپ کو ایک کلیئر بات بتا دیتا ہوں. سی ایم کے پی کے اور جو بیرسٹر گور ہیں وہ میرے خیال میں کل بھی ملے تھے عمران خان صاحب کو. مجھے پرسوں کا میرے خیال میں پرسوں بھی ملے ہوں گے یا 1-2 دن ملے. اگر ان کی خواہش ہے تو وہ اوپن کریں،
अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये बताइए कि अगर मुजाहिरीन आते हैं उस तरफ से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के शहरी आएंगे, यहाँ से पुलिस भी होगी, तो किस तरीके से आप इस तरीके को यकीनी बनाएंगे कि जानी नुकसान ना हो या इस तरह की चीज़ें? अच्छा, इसी में कैंडी ऐड कर लें, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी डी चौक में, तो वो फिर जो जिन्होंने पर मारा वो सब। मैं एक सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डी चौक पे आप में से काफ़ी सारे लोग थे जो दो दिन वहाँ पर रहे, ठीक है। मैं इस्लामाबाद की ये कुछ 26-28 किलोमीटर का इलाका है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डी चौक की बात कर रहा हूँ। डी चौक में मुझे फुटेज दिखा दें कितने लोग आए, ठीक है, जो आए वो अरेस्ट हुए, जो डी चौक की बात कर रहा हूँ। अभी भी हमारा मकसद यही है कि अपना जो मेन रेड जोन है, डी चौक है, इन इलाकों को महफूज रखें। बाकी अगर कहीं पे कोई इस्लामाबाद में 2 लोग निकल के आ गए या 5 लोग निकल के आ गए, वो डेफिनेटली, और वो भी पकड़े जाएंगे। अगर वो निकलेंगे 144 भी लगी होगी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे होंगी। तो मैं आज भी कहूँगा डी चौक की फुटेज मुझे ज़रूर दिखाएं। मैं पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि डी चौक में जो आए लोग वो अरेस्ट हुए, 2-4 लोग आए वो आपके सामने अरेस्ट हुए। एहतजाज की टाइमिंग पे लास्ट टाइम भी मैं कहता था ये पब्लिक डिसाइड करे कि ये इन डेट्स पे क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या किसी और को होता है। सर, खान साहब का नया मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर इतनी रुकावटों के बावजूद पहुंच गए थे इस्लामाबाद, और इस दफ़ा भी हम हर रुकावट तोड़कर पहुंचेंगे। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अली अमीन साहब किस तरह यहाँ पर पहुंचे और इस दफ़ा क्या प्लान है उनका। ये तो आप अली अमीन साहब से पूछें किस तरह पहुंचे यहाँ पे। सर, इमरान खान का नया मुतालबा है कि मुझे रिहा कर दें, एहतजाज खत्म हो जाए। मैंने रिहा करना है तो मुझे पता नहीं, अभी तक मेरे पास ये पावर तो नहीं आई रिहा करने की। अदालतें हैं और एक अदालत नहीं है, वो काफ़ी सारे मुकदमात में अभी उनके ज़ेर इल्तवा हैं। आखिरी सवाल, और उन सारे मुकदमात का फैसला हमने नहीं करना है, अदालत ने करना है। तो ये जो वो कहते हैं बातचीत करनी, फिर वो अदालत से करें, जिन्होंने उनको रिहा करना है, हमारे से नहीं करें। आखिरी सवाल न्यूज़ वन शरीफ है यार, आखिरी सवाल न्यूज़ वन से। हाँ, आज आपने एक मरासला भी भेजा चीफ सेक्रेटरी को कि सरकारी खजाना और इस्तेमाल ना हो, अगर इस मरतबा भी इस्तेमाल होती है तो हुकूमत को क्या है? हमने उनको इन राइटिंग भेज दी है चीज़ें सारी की सारी, तो वो मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि अवॉइड की जाएंगी। एहतजाज अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, जो मर्जी करें, इस्लामाबाद आके एहतजाज की इजाज़त नहीं कर। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एहतजाज पर पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ चंद दिनों में एहतजाज करना, जब कोई ख़ास इवेंट इस्लामाबाद में हो रहा हो, एहतजाज की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। धमकी देकर बात नहीं की जा सकती, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। इजाज़त के बगैर किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं। अमन व अमान के क़याम के लिए KP हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धमकियां और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इजाज़त के बगैर किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।